إذ بعث فيهم رسولا من أنفسهم يتلو عليهم آياته ويزكيهم ويعلمهم الكتاب والحكمة وإن كانوا من قبل لفي ضلال مبين. اللہ احکم الحاکمین دی حمد و ثنا دی بات بے شمار انگنت لا تعداد درود و سلام امام الانبیاء امام الحرمین شفیع المسلمین رحمت للعالمین ختم الرسل امام کائنات جناب محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم دی ذات گرامی تھی. آج دے خطبہ جمعۃ المبارک دے مختصر وقت دے اندر میں اللہ تعالی اور نبی علیہ السلام دی ذات دا تذکرہ کرنا چاہنا. اللہ تعالیٰ دے حضور دعا اور التجا ہے کہ اللہ رب العالمین سن سنا کے دل کے کما عمل کی توفیق عطا فرمائے. اللہ تعالیٰ دی ذات الگ ہے اور نبی علیہ السلام دی ذات الگ ہے، لیکن اللہ دی بات اور نبی علیہ السلام دی بات ایک ذات دے اعتبار نال اللہ دی ذات الگ ہے اور نبی علیہ السلام دی ذات الگ ہے. رب العالمین نے اس زمین اتے بے شمار مخلوقات کو پیدا کیتے، انہاں دی تخلیق فرمائی. ساری مخلوقاں وچوں اللہ رب العالمین نے سب نالوں افضل اعلیٰ بنایا تو حضرت انسان کو بنایا. قرآن پاک کے اندر اللہ رب العالمین نے سورہ 3 کے اندر 5 قسمہ کھادیاں فرمایا. والتین اللہ رب العالمین فرماتے ہیں من تین دی قسم، والزیتون من زیتون دی قسم، وطور سینین من طور سینہ پہاڑ دی قسم، وہذا البلد الامین من اس امن والے مکہ شہر دی قسم. لقد خلقنا الانسان فی احسن تقویم. اللہ فرماتے ہیں البتہ تحقیق اسی انسان نو افضل اعلیٰ بنایا. تو پوری مخلوقات وچوں اللہ رب العالمین نے حضرت انسان کو افضل اور اعلیٰ بنایا، اور سارے انساناں وچوں
اللہ رب العالمین نے آمنہ دلال پیکر حسن و جمال صاحب شرف و کمال پیغمبر بے مثال اور سارے کائنات سردار جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو افضل تے اعلیٰ بنایا ہے۔ آپ جنس دے اعتبار نال آپ بشر نے، لیکن مقام، عظمت، شان، رفعت لحاظ نال آپ علیہ السلام سید البشر یعنی انسانوں کے بھی سردار نبی علیہ السلام اس دنیا کے مبعوث ہو کے آئے نے، لیکن جو صفات اللہ رب العالمین کی ذاتیاں نے وہ صفات آمنہ دے لال علیہ السلام کے اندر داخل کر دینا یہ شرک، اور شرک اللہ رب العالمین کو گوارا نہیں۔ اللہ رب العالمین نے ارشاد فرمایا ان الشرک لظلم عظیم، شرک ظلم عظیم ہے۔ اور ایک اور مقام نے ارشاد فرمایا الذین آمنوا ولم یلبسوا ایمانهم بظلم اولئک لهم الامن وهم مهتدون۔ الذین آمنوا، وہ لوگ جنہیں ایمان کا دعویٰ کرنے والے، اپنے آپ کو مسلمان کہلانے والے، وَلَمْ يَلْبِسُوا إِيمَانَهُمْ بِظُلْمٍ، پھر ایمان لیان تو بعد اپنے ایمان کے اندر ظلم کی ملاوٹ نہیں کرتے۔ اس آیت کے اندر ظلم تو مراد شرک، فرمایا ایمان لیان تو بعد اپنے ایمان کے اندر شرک کی ملاوٹ نہیں کرتے، اولئک لهم الامن، اللہ رب العالمین فرماتے ہیں ان لوگوں واسطے امن ہے، وهم مهتدون، اور یہ لوگ ہدایت یافتہ۔ سارے اس معاشرے کے اندر کئی ایسے لوگ موجود ہیں اللہ اور نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی ذات دے اندر فرق نہیں کرتے۔ جس طرح یہودیہ کیا کہ حضرت عزیر علیہ السلام اللہ کے بیٹے نے، اسی طرح عیسائیہ کیا حضرت عیسیٰ علیہ السلام اللہ کے بیٹے نے، اور آج دے مسلمان نے نبی علیہ السلام کو نور من نور اللہ کیا ہے، یعنی کہ اللہ رب العالمین نے پاک پیغمبر اللہ دے نور دے وچوں نور نہیں۔ تو اللہ رب العالمین نے نبی پاک علیہ السلام کی شان، عظمت، رفعت قرآن پاک کے اندر کئی ایک مقام سے بیان کیجیے۔ آپ علیہ السلام جنس کے اعتبار نال آپ علیہ السلام انسان بن کے آئے ہیں، لیکن آپ علیہ السلام پوری کائنات کی انسانیت نالو حتیٰ کہ انبیاء علیہ السلام نالو بھی افضل بن کے اس دنیا تے تشریف لے آئے ہیں۔ اللہ رب العالمین نے ارشاد فرمایا، اللہ فرماتے ہیں لَقَدْ جَاءَكُمْ رَسُولٌ مِّنْ أَنفُسِكُمْ عَزِيزٌ عَلَيْهِ مَا عَنِتُّمْ حَرِيصٌ عَلَيْكُمْ بِالْمُؤْمِنِينَ رَءُوفٌ رَحِيمٌ۔
اللہ رب العالمین فرماتے ہیں اے کائنات دے لوگو میں اپنے پیغمبر تواڈیاں جاناں دے اندروں پیدا کر کے تواڈی طرف مبعوث فرمایا کہ میں اپنے نبی نو انسان بنا کے جنس دے اعتبار نال تواڈی طرف بھیجے ہے۔ قرآن پاک کا ایک دوسرا مقام اللہ فرماتے ہیں لقد من اللہ علی المؤمنین اذ بعث فیہم رسولا من انفسہم یتلو علیہم آیاتہ ویزکیہم ویعلمہم الکتاب والحکمۃ وَيُزَكِّيهِمْ وَإِنْ كَانُوا مِنْ قَبْلُ لَفِي ضَلَالٍ مُبِينٍ۔ اللہ رب العالمین فرماتے ہیں لقد البتہ تحقیق من اللہ علی المؤمنین میں مومنات احسان کی ہے۔ لقد من اللہ علی المؤمنین اذ بعث فیہم رسولا من انفسہم میں انہاں دیاں جاناں دے اندروں اپنے نبی محمد صلی اللہ علیہ وسلم پیدا کیتا ہے۔ میں انسان بنا کے اپنے نبی نے اس دنیا تے مبعوث فرمایا ہے۔ کئی لوگاں کیا الصلاۃ والسلام علیک یا نور من نور اللہ، درود و سلام ہوئے اے اللہ دے نور، یعنی نبی پاک علیہ الصلاۃ والسلام دی ذات نو اللہ دا حصہ بنا دیتا، اللہ دا نور کہہ دیتا۔ اللہ رب العالمین فرماتے ہیں اے میرے محبوب پیغمبر جناب محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سونیا کہہ دیو قل هو اللہ احد اللہ الصمد لم یلد ولم یولد ولم یکن له کفوا احد۔ اے میرے محبوب صلی اللہ علیہ وسلم سونیا کہہ دیو قل هو اللہ احد، سونیوں کہہ دے او اللہ یکتا ہے، اللہ ایک ہے، اللہ الصمد اللہ بے نیاز ہے۔ پوری کائنات اللہ رب العالمین کی ذات دے محتاج ہے، اللہ کسی دا محتاج نہیں۔ پوری دنیا اللہ رب العالمین کی سوالی ہے، اللہ رب العالمین کسی دے سوالی نہیں۔ اللہ فرماتے ہیں یا ایھا الناس انتم الفقراء الی اللہ واللہ هو الغنی الحمید۔ اللہ رب العالمین فرماتے ہیں یا ایھا الناس، اے پوری کائنات دے لوگو۔ الناس دے اندر حضرت آدم علیہ السلام بھی شامل ہے، الناس دے اندر حضرت لوط علیہ السلام بھی داخل ہے، الناس دے اندر حضرت شعیب علیہ السلام بھی داخل ہے، حضرت یعقوب یحییٰ دیگر جتنے بھی انبیاء نے حتیٰ کہ نبی علیہ السلام بھی شامل ہیں۔ حضرت آدم تو لے کے قیامت دیا دیواراں تک جس انسان نے بھی پیدا ہونا ہے ہر انسان اس کے اندر داخل ہے۔ اللہ فرماتے ہیں یا ایھا الناس انتم الفقراء الی اللہ۔ کائنات دے لوگو تسی سارے دے سارے میرے درد فقیر ہو، میرے سوالی ہو۔ اللہ فرماتے ہیں اللہ الصمد اللہ بے نیاز ہے، اللہ دے درد سارے منگتے ہیں، اللہ کسی دے درد فقیر نہیں۔ اللہ فرماتے ہیں اللہ الصمد لم یلد ولم یولد اللہ
اللہ فرماتے ہیں میں نہ کسی دی اولاد اور نہ ہی میری کوئی اولاد ہے. انہاں مکے والیاں نے نبی پاک علیہ الصلوۃ والسلام دی ذات تے اللہ پاک نے قرآن نازل کیتا. مکے والے کہتے نے اے جڑے فرشتے نے اے اللہ دیاں بیٹیاں نے. انہاں یہودیاں عیسائیاں نے حضرت عزیر اور حضرت عیسیٰ علیہ السلام اللہ دا بیٹا قرار دیتا ہے. جبکہ اللہ فرماتے ہیں قل هو اللہ احد. اے میرے محبوب پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم تسی کہہ دیو اللہ ایک، اللہ الصمد اللہ بے نیاز، لم یلد ولم یولد نہ اللہ کسی دی اولاد ہے نہ اللہ دی کوئی اولاد ہے. وَلَمْ يَكُنْ لَهُ كُفُوًا أَحَدٌ. سونے کائنات دے لوگوں کہہ دیو میرے کماں دے اندر کوئی بھی ہمسر نہیں، میرے کماں دے اندر میری کوئی برابری کرنے والا نہیں. جب اللہ رب العالمین دی ذات دی بات آئی اللہ فرماتے ہیں الحمدللہ الذی لم يتخذ ولدا ولم يكن له شریک فی الملک. اللہ رب العالمین دی ذات و ذات ہے جس کی کوئی اولاد نہیں. ولم يكن له شریک فی الملک. اللہ رب العالمین دا مخلوق وچ کوئی بھی شریک نہیں، کوئی بھی ہمسر نہیں. نبی پاک علیہ الصلوۃ والسلام کی ذات ہے. اللہ پاک نے قرآن نازل فرمایا. قرآن دا دوسرا مقام اللہ فرماتے ہیں بدیع السماوات والارض انا یکون له ولد ولم تکن له صاحبہ وخلق كل شيء وهو بكل شيء عليم. اللہ رب العالمین دی ذات و ذات جن نے زمین و آسمان نئے سرے تے پیدا کیتا ہے. انا یکون له ولد. اللہ رب العالمین دی کوئی اولاد نہیں. ولم تکن له صاحبہ اور اللہ رب العالمین دی کوئی بھی بیوی نہیں. وخلق كل شيء. اللہ رب العالمین فرماتے ہیں میں ہر ایک چیز کی تخلیق کی ہے، میں ہر ایک چیز کو بنایا. وَهُوَ بِكُلِّ شَيْءٍ عَلِيمٌ. اللہ رب العالمین فرماتے ہیں میں ہر ایک چیز کا علم رکھنے والا، میں ہر ایک چیز کو جاننے والا. اللہ فرماتے ہیں ذالکم اللہ ربکم. فرمایا ایک تو رب لا الہ الا ہو، اے علاوہ کسی کسی دی عبادت نہیں کرنی. میں اللہ رب العالمین تو علاوہ کسی دے سامنے جھکنا نہیں. میں اللہ رب العالمین کے علاوہ کسی واسطے رکوع نہیں، سجود نہیں، قیام نہیں، تشہد نہیں. وخلق كل شيء وهو بكل شيء عليم. خالق كل شيء. اللہ رب العالمین فرماتے ہیں میں ہر ایک چیز کو پیدا کرنے والا. فاعبدون. فرمایا کائنات دے لوگوں تسی میں اللہ رب العالمین کی عبادت کرنی ہے. قرآن کا ایک اور مقام اللہ فرماتے ہیں لیس کمثلہ. اللہ رب العالمین فرماتے ہیں میری مثل کائنات اندر کوئی ہے ہی نہیں. ایک اور مقام تھے اللہ رب العالمین نے ارشاد فرمایا. اللہ فرماتے ہیں ان اللہ لا یخفی علیہ شیء فی الارض ولا فی السماء. اللہ رب العالمین فرماتے ہیں زمین و آسمان دے اندر کوئی بھی ایسی چیز نہیں جڑی اللہ رب العالمین اس چیز نو جان دینا ہوں. اور ایک مقام تے اللہ رب العالمین نے ارشاد فرمایا. اللہ فرماتے ہیں وَلَمْ يَكُنْ لَهُ كُفُوًا. کائنات دے لوگوں میرے کماں دے اندر کوئی ہمسر نہیں. جب نبی پاک علیہ السلام کی ذات دی باری آئی
اللہ رب العالمین فرماتے ہیں قل یا ایھا الناس انی رسول اللہ الیکم جمیعا، اے میرے پیغمبر محمد صلی اللہ علیہ وسلم سونیا میں تینوں پوری کائنات واسطے نبی بنا کے بھیجی ہے۔ اور ایک اور مقام تے اللہ رب العالمین ارشاد فرماتے ہیں، اللہ فرماتے ہیں یا ایھا النبی انا ارسلناک شاہدا ومبشرا ونذیرا وداعیا الی اللہ بإذنہ وسراجا منیرا۔ اللہ فرماتے ہیں یا ایھا النبی، اے میرے نبی صلی اللہ علیہ وسلم، انا ارسلناک شاہدا، سونیا میں تانوں گواہ بنا کے بھیجے ہے، ومبشرا تے خوشخبری سنان والا بنا کے بھیجے ہے، ونذیرا تے جہنم دے عذاب کو ڈران والا بنا کے بھیجے ہے، وداعیا الی اللہ بإذنہ وسراجا منیرا۔ سونے میں تانوں اپنے حکم دے نال سراج منیر بنا کے بھیجے ہے، سونے تانوں چمکتا ہوا سورج بنا کے بھیجے ہے۔ اللہ فرماتے ہیں اللہ الذی جعل لکم الارض قرارا والسماء بناء، اللہ رب العالمین فرماتے ہیں میری ذات او ذات ہے جنہیں تواڈے واسطے زمین ٹھہرن دی جگہ بنا دی چا۔ اور جدوں نبی علیہ الصلوۃ والسلام دے بارے دے ارشاد فرمایا، اللہ فرماتے ہیں کل من علیہا فان، اے میرے محبوب صلی اللہ علیہ وسلم تسی دنیا تو جا کے رہنا ہے، جیڑا بھی انسان اس دنیا تے آیا ہے ایک دن انہیں جا کے رہنا ہے، ہمیشہ ہمیشہ اگر کوئی ذات رہنی ہے وَيَبْقَى وَجْهُ رَبِّكَ ذُو الْجَلَالِ وَالْإِكْرَامِ، اگر ہمیشہ ہمیشہ واسطے کسی ذات نو بقایا ہے، کسی ذات نے باقی رہنا ہے تو صرف اللہ رب العالمین دی ذات ہے۔ اللہ رب العالمین کی ذات میں ہمیشہ ہمیشہ اکرام، اللہ فرماتے ہیں میں اللہ رب العالمین کی ذات نے باقی رہنا۔ نبی علیہ السلام کے ذات کے بارے اللہ رب العالمین نے ارشاد فرمایا، اے میرے محبوب پیغمبر محمد صلی اللہ علیہ وسلم سونیا کہہ دیو انک میت وَإِنَّهُمْ مَيِّتُونَ، سونیا ایک وقت ہونا ہے تو اپنی موت آ کے رہنی ہے، تسی بھی اس دنیا تو جا کے رہنا ہے۔ اج دا مولوی آندا ہے نبی پاک علیہ السلام موت آئی ہے، ایک آن بار موت آئی ہے۔ کئی آندے نے کہ نبی پاک علیہ السلام دی ذات دے بارے موت کا لفظ استعمال کرنا ہے، نبی پاک علیہ السلام دے بعد اللہ گستاخی۔ قرآن پاک کے اندر اللہ رب العالمین نے کئی ایک انبیاء علیہ السلام دی موت کا تذکرہ کیتا ہے۔ وہ قرآن کس طرح قرآن ہو سکتا ہے کہ جیڑا نبی پاک دی توہین کرے وہ قرآن نہیں ہو سکتا۔ اللہ رب العالمین نے فرمایا انک میت وانہم میتون، سونیا کو وقت ہونا تو موت آ کے رہنی ہے۔ نبی علیہ السلام ایک وقت آیا پاک پیغمبر علیہ السلام دی ذات موت دا وقت آیا، اللہ فرماتے ہیں انک میت وانہم میتون۔ نبی علیہ السلام اس دنیا تو رخصت ہو گئے، آپ علیہ السلام سوار والے دن آپ اس دنیا تو چلے گئے، سوار منگل بدھ والے دن آپ علیہ السلام قبر پاک دے اندر دفن کر دیتا گیا۔
اج دے بڑے بڑے پروفیسر اج دے بڑے بڑے انجینئر آندے نے کہ نبی پاک علیہ السلام آن بار موت آئی ہے، پھر نبی پاک علیہ السلام زندہ ہو گئے نے۔ کیا معاذ اللہ نبی پاک علیہ السلام زندہ ہونے باوجود صحابہ نے نبی پاک علیہ السلام کی ذات مٹی ڈال دیتی؟ اج کیڑا انسان ہے کسی دا باپ دادا بھائی فوت ہو جائے، والدہ فوت ہو جائے، کوئی بھی اپنے زندہ دے مٹی پانا پسند نہیں کرتا۔ تو میں یہ آیت پڑھ کے بیان کرنے کا مقصد یہ ہے کہ اللہ رب العالمین کی ذات زندہ رہن والی ذات ہے، اور نبی پاک علیہ السلام کی ذات ہوئے جنہوں نے موت آ کے رہنی۔ اللہ رب العالمین نے فرمایا کہ سونے ایک وقت آئے گا تو ہمیں موت آ کے رہے گی۔ نبی علیہ السلام اپنی 63 سالہ زندگی گزار کے آخرکار اللہ رب العالمین کو پیارے ہو گئے۔ نبی پاک علیہ السلام کی ذات کے بارے اللہ رب العالمین نے فرمایا ہے قُلْ إِنَّمَا أَنَا بَشَرٌ مِثْلُكُمْ يُوحَىٰ إِلَيَّ، اے میرے محبوب پیغمبر محمد صلی اللہ علیہ وسلم سونے تسی کیا دیو انما انا بشر مثلکم، میں انسان ہوں دے اتباع نال تواڈی مثل میں تواڈے طرح انسان ہوں، لیکن ذات اتباع نال یوحا الی انما الہکم الہ واحد۔ نبی پاک علیہ السلام کے اللہ پاک نے قرآن نازل فرمایا اے میرے محبوب کائنات دے لوگاں نوں دس دیو تہاڈا میرا فرق اے ہے تہاڈے تے وحی نازل نہیں ہوندی، میرے تے اوتے اللہ رب العالمین دی طرف وحی نازل ہوندی ہے۔ آج آج حدیث کہتے ہیں کہ نبی علیہ السلام ذات اتباع نال انسان نے، اور آپ علیہ السلام کی شخصیت تمام انبیاء علیہ السلام نالوں افضل دی اعلیٰ ہے۔ وہ مسلمان ہو نہیں سکتا جڑا آندا کہ معاذ اللہ نبی پاک علیہ السلام میرے جیسے، وہ مسلمان ہی نہیں۔ کیڑا ایسا مسلمان جڑا کہتا ہے کہ نبی علیہ السلام میرے جیسے؟ نبی پاک علیہ السلام اللہ رب العالمین نے جنس دے اتباع نال انسان بنایا۔ جب بندہ دار اسلام دے اندر داخل ہوتا ہے پڑھتا ہے اشہد ان لا الہ الا اللہ وحدہ لا شریک لہ واشہد ان محمدا عبدہ ورسولہ۔ میں گواہی دینا کہ اللہ رب العالمین تو علاوہ کوئی عبادت لائق نہیں، اللہ کا کوئی شریک نہیں، اور نبی پاک علیہ السلام اللہ دے بندے اور اللہ دے رسول ہیں۔ اس کلمہ پاک کے اندر بھی اللہ رب العالمین نے نبی پاک علیہ السلام کو بندے کیا کہ میرے رسول محمد صلی اللہ علیہ وسلم میرے بندے نے، میرے جز نہیں، میرے بچوں نہیں، نور من نور اللہ نہیں۔ اللہ رب العالمین نے ایک اور مقام پہ ارشاد فرمایا تبارک الذی نزل الفرقان علی عبدہ، بابرکت وہ ذات ہے جس ذات نے اس قرآن کو اپنے بندے محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات نازل کیتا ہے۔ سورۃ فرقان پہلی آیت، اتنے بھی اللہ رب العالمین نے نبی پاک نے انسان کیا، بندے کیا۔ اور سورہ کہف الحمدللہ الذی انزل علی عبدہ الکتاب، اللہ رب العالمین فرماتے ہیں تمام تعریفاں رب العالمین واسطے جنہوں نے اپنے بندے محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات قرآن نازل فرمایا۔ قرآن کی کئی ایک آیات نبی پاک علیہ السلام کے بارے کے اندر قرآن پاک کے اندر موجود ہے کہ اللہ رب العالمین فرماتے ہیں میں اپنے نبی کو ان جنس کے اعتبار نال انسان بنا کے بھیجے ہیں۔ نبی علیہ السلام اللہ رب العالمین نے نور وچوں نہیں، آج دا مسلمان اذان پڑھن تو بعد اور دیگر جگہ تے السلام علیک یا نور من نور اللہ کہتے ہیں،
یاد رکھو جس انسان کا یہ عقیدہ ہے وہ بندہ اگر توبہ نہیں کرتا وہ مشرک ہے، اور مشرک آدمی تے اللہ رب العالمین نے جنت کو حرام کر دیتا ہے، اور ہمیشہ ہمیشہ لیے اللہ رب العالمین ایسے انسان کو جہنمی بنا دیں گے۔ مکے کے کافر نبی پاک علیہ السلام کے کول آئے، آدھے نے اے محمد صلی اللہ علیہ وسلم اسی تینوں اس وقت تک نبی نہیں مننا گے، ساڑیاں چند شرطاں نے ساڑے سامنے ساڑے دیکھ دیا انگوراں دے باغ اگا دے، کھجوراں دے باغ اگا دے، ساڑے سامنے آسمان تے چڑھ جا، اپنے رب نو کہا ساڑے سامنے آ رہے، بڑیاں نہ باتاں نبی پاک علیہ السلام کے سامنے رکھیاں۔ اللہ رب العالمین فرماندے نے اے میرے محبوب صلی اللہ علیہ وسلم تسی کہہ دے میں بشر، میرے اختیار چ چیزاں نہیں۔ اللہ رب العالمین نے خود 15ویں پارے بنی اسرائیل کے اندر نبی پاک علیہ السلام کو بشر کیا کہ اللہ رب العالمین نے جز نہیں میرے پیغمبر۔ اللہ رب العالمین فرماتے ہیں قُلْ هُوَ اللَّهُ أَحَدٌ، اے میرے محبوب صلی اللہ علیہ وسلم تجھے کہہ دے اللہ ایک، اللہ الصمد، اللہ بے نیاز، لم یلد ولم یولد، اللہ دی کوئی اولاد نہیں تے نہ اللہ کسی دی اولاد ہے، نہ اللہ دا کوئی بیٹا، نہ اللہ ہی کسی دا بیٹا ہے، وَلَمْ يَكُنْ لَهُ كُفُوًا أَحَدٌ۔ فرمایا میرے محبوب تسی کہہ دیو میرے کمت دے اندر کوئی بھی میرا ہم پلہ نہیں، میرا ہم سفر نہیں، میرا ہمسر نہیں۔ قرآن پاک دے اندر اللہ رب العالمین فرماتے ہیں قُلْ لَا أَقُولُ لَكُمْ عِنْدِي خَزَائِنُ اللَّهِ وَلَا أَعْلَمُ الْغَيْبَ۔ اور اللہ رب العالمین نے اپنی ذات کے بارے کے اندر ارشاد فرمایا قُلْ لَا يَعْلَمُ مَنْ فِي السَّمَاوَاتِ وَالْأَرْضِ الْغَيْبَ إِلَّا اللَّهُ۔ اے میرے محبوب پیغمبر جناب محمد صلی اللہ علیہ وسلم سونیا کہہ دے زمین و آسمان کے اندر کوئی بھی ایسا فرد و بشر نہیں، کوئی بھی ایسی چیز نہیں جڑا غیب دا علم رکھدا ہوئے۔ غیب دا علم صرف اور صرف ہے کہ اللہ رب العالمین دی ذات کھولے، اور نبی پاک علیہ السلام دی ذات دے بارے دے اندر اللہ رب العالمین فرماتے ہیں قُلْ لَا أَقُولُ لَكُمْ عِنْدِي خَزَائِنُ اللَّهِ وَلَا أَعْلَمُ الْغَيْبَ وَلَا أَقُولُ لَكُمْ إِنِّي مَلَكٌ إِنْ أَتَّبِعُ إِلَّا مَا يُوحَىٰ إِلَيَّ قُلْ هَلْ يَسْتَوِي الْأَعْمَىٰ وَالْبَصِيرُ أَفَلَا تَتَفَكَّرُونَ۔ اے میرے محبوب صلی اللہ علیہ وسلم تسی کائنات کے لوگوں کو کہہ دیو میں محمد صلی اللہ علیہ وسلم دے کول اللہ دے خزانے نہیں، میں اللہ دے خزانیاں دا مالک نہیں، میں نہ تانوں کہنا اے کہ میں عالم الغیب ہاں، میں غیب دا علم رکھنے والا ہاں، نہ میں تانوں کہنا وا کہ میں فرشتہ ہاں، میں صرف خود ہی پیروی کرنا وا جو آسمان دی طرف اللہ رب العالمین میں محمد دی طرف وحی کر دے۔ ایک دفعہ اللہ دے پاک پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم ربیع بنت معوذ، ایک ربیع بنت معوذ لڑکی ہے، وہ دی شادی ہے، انہاں دی شادی کے موقع تے چھوٹیاں چھوٹیاں بچیاں جنگ بدر دے جڑے شہداء سن انہاں دے بارے کلمے بول رہی سن، گیت گا رہی سن۔ نبی پاک علیہ السلام تشریف لے آئے، انہاں بچیاں نے اپنا ترانہ بدل لیا، آندیاں نے ساڈے اندر او نبی موجود ہے جڑا کل دیاں بھی خبراں جاندا ہے۔ نبی علیہ السلام نے جب یہ بات سنی آ فرماتے نے بچیو کی کہہ رہی ہیں جے کل دیا خبراں جانن والا ہے صرف اللہ رب العالمین ہی جانن والا ہے، کل دیا خبراں میں نہیں جانن والا۔ تو علم غیب اللہ رب العالمین دی صفت ہے، جڑا بندہ اللہ رب العالمین دی صفت کسی نبی ولی اعلیٰ ادنا دے اندر داخل کرتا ہے وہ بندہ مشرک ہے، اگر ایسے حالت دے اندر مر گیا وہ پکا جہنمی ہے۔ نبی پاک علیہ السلام
اللہ رب العالمین نے جنس دے اعتبار نال انسان بنا کے بھیجیا ہے، بشر بنا کے بھیجیا ہے، لیکن شان عظمت دے لحاظ نال نبی پاک کو اللہ نے امام الانبیاء بنا کے بھیجے ہے۔ اللہ فرماتے ہیں وَمَا أَرْسَلْنَاكَ إِلَّا رَحْمَةً لِلْعَالَمِينَ کہ اللہ پر فرماتے ہیں قُلْ يَا أَيُّهَا النَّاسُ إِنِّي رَسُولُ اللَّهِ إِلَيْكُمْ جَمِيعًا سونے قیامت تک جتنے لوگوں نے آنا ہے سونے سارے واسطے میں تینوں نبی بنا کے بھیجے ہیں۔ اللہ تعالیٰ کی دعا ہے کہ اللہ رب العالمین سانو صحیح معنی دے اندر کتاب و سنت عمل کر کے زندگی بسر کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ جو صفات اللہ رب العالمین یعنی اونا صفات اللہ رب العالمین جاننے کی توفیق عطا فرمائے، اور جو صفات نبی علیہ السلام کی ہے ان صفات جان کے انہوں نے عمل کرنے دی اللہ رب العالمین توفیق عطا فرمائے۔ آخر دعوانا الحمدللہ۔